ہمارے لوگ پھر یہاں سروائیو نہیں کر سکتے گیس بجلی کے بغیر. لوڈ شیڈنگ کا معنی کرتے ہیں, کبھی پائپ لیکیج کا معنی کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ڈسٹینس بڑا لمبا ہے, کبھی کیا بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے کہ بھائی بجلی اوور لوڈ ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, ہم کہاں سے پورا کریں. اب تو اطراف دیہات میں ساری جو ہے نا وہ سولرائزیشن ہو گیا لگ گئے. ہمیں بھی کیس کو چیف کہتے ہیں, ہم جب جاتے ہیں ہمارے تم 50 ارب قرضدار ہو, ہمارے 30 ارب قرضدار نہیں ہے نا, وہ تو ریکارڈ ہے. شکریہ جناب اسپیکر. قرارداد نمبر 71 ہر گاہ کے بلوچستان کے تمام اضلاع میں سخت سردی کے موسم میں گیس لوڈ شیڈنگ اور سخت گرمی کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے صوبے کی عوام کی زندگی اجرن بنا دی. اس صورتحال کے پیش نظر متحدہ بار MDCV گیس کمپنی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کیسکو نے ارکان بلوچستان اسمبلی کو اپنی بریفنگ کے دوران صوبے کے لوگوں کو گیس اور بجلی کی فراہمی کے بابت یقین دہانیوں کے باوجود تاحال کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں. لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ بلوچستان کے وہ اضلاع جن میں سخت سردی پڑتی ہے اور وہاں گیس لوڈ شیڈنگ فوری طور پر ختم کی جائے, اور ساتھ ہی جن علاقوں میں سخت گرمی پڑتی ہے وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے. قرارداد نمبر 71 پیش ہوئی. محرک اپنی قرارداد نمبر 71 کی ایڈمیسیبلٹی کی وضاحت فرمائیں گے. جناب اسپیکر صاحب شکریہ, آپ نے موقع دیا. جناب اسپیکر صاحب, آپ کو خود اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے تقریباً کوئی سال سے زیادہ ہو گیا ہے, اور 1.5 سال کے لگ بھگ ہو گئے کہ آپ اس ایز اے اسپیکر بلوچستان اسمبلی بیٹھے ہوئے. آپ کی مہربانی, آپ نے ممبران کی توسط سے اور ممبران کی شکایات پہ آپ نے متحدہ بار آپ نے کیسکو چیف کو بھی طلب کیا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, اور جو GM صاحب ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ان کو بھی طلب کیا گیا ہے. لیکن بہت بدقسمتی سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ بلوچستان میں سردی آتی ہے تو ارکان اسمبلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور جب بھی بلوچستان میں گرمی آتی ہے تو ارکان اسمبلی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, بلوچستان کے ساتھ گیس اور بجلی کے معاملے میں وفاق کا یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے. یعنی ہر سردیوں میں ہم گیس کے لیے پیٹیں گے اور ہر گرمیوں میں ہم بجلی کے لیے پیٹیں گے, اور ہمارا کوئی کام نہیں. اور آپ کے آفس میں آپ کی چیئر کی رولنگ کے مطابق آپ نے متحدہ بار آپ نے کیسکو چیف کو بھی طلب کیا ہے اور GM کو بھی طلب کیا ہے. وہ یہاں آ کے میٹھی باتیں کر جاتے ہیں, جی ہم کنٹرول کر لیں گے, جی بس ہم بڑھا دیں گے. وہ ظاہراً 1-2 دن کے لیے ان کی ٹائمنگ تھوڑی بڑھ جاتی ہے, اس کے بعد وہ پرانے سسٹم میں آ جاتے ہیں. اب ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں, گیس GM صاحب کے پاس جاتے ہیں یا کیسکو چیف کے پاس جاتے ہیں گیس اور بجلی کے حوالے سے, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ریکوری. بھائی ریکوری آپ کا کام ہے, ہمارا کام تو نہیں ہے. گورنمنٹ آپ کو تنخواہ دے رہی ہے, آپ کو مراعات دے رہی ہے, آپ کو رہائش دے رہی ہے, آپ کو الاؤنسز دے رہی ہے, تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. کیا آپ نے اپنا مدعا چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ اٹھایا؟ کیا آپ نے اپنا مدعا گورنمنٹ آف بلوچستان سے اٹھایا کہ بھائی ہمیں بلوں کی مد میں ہمیں مشکلات ہے اور ریکوری کے لیے ہمیں مشکلات ہے, تو ہم تو چیف سیکرٹری صاحب بتا دیتے ان کو, کمشنر صاحبان کو, ڈپٹی کمشنر صاحبان کو, آپ کی ہیلپ کر لیتے. لیکن جناب اسپیکر صاحب, یہ آفیسر جو گیس کے حوالے سے یا بجلی کے حوالے سے اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوئے, جناب اسپیکر صاحب یہ 1 گھنٹہ بھی اپنے آفس سے باہر نہیں نکلتے, یہ زحمت نہیں کرتے. اب جناب اسپیکر صاحب, دیہات کو آپ چھوڑے, جب سے یہ سولر سسٹم گورنمنٹ آف بلوچستان نے ذمہ داروں کو دیا ہوا ہے, پہلے تو یہ کہتے کہ بھائی بجلی اوور لوڈ ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, ہم کہاں سے پورا کریں. اب تو اطراف دیہات میں ساری جو ہے نا وہ سولرائزیشن ہو گیا لگ گئے ہیں. وہ بجلی کہاں گئی ہے, وہ بجلی سسٹم میں. یعنی اگر آپ ڈسٹرکٹ پشین کے حوالے سے بات کریں, انہوں نے گرڈ اسٹیشن سے باقاعدہ بڑے ٹرانسفارمر اٹھا کے کوئٹہ لے کے آئے ہیں. ہم نے پوچھا وجہ, کہتے بجلی زیادہ ہو گئی ہے. جب بجلی زیادہ ہے تو پبلک کو کیوں نہیں دے رہے آپ؟ دے پبلک کو بجلی. ریکوری کے لیے آپ کا کام ہے, آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے, کیسکو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے میکنزم بنے ریکوری کے لیے. اب جناب اسپیکر صاحب, یہ ہائی کورٹ کی کوئی ڈائریکشن آئی ہے کچھ دن پہلے, 10 بجے کوئٹہ شہر میں گیس غائب تھی. انہوں نے کہا جی 12 بجے تک کریں.
اب کورٹ کا آرڈر نے مان لیے. اس اسمبلی نے کتنی بار رولنگ دی ہے, کتنی بار اسمبلی نے طلب کیا ہے, ارکان اسمبلی نے بار بار اپنے اضلاع کے بارے میں شکایت کی ہے. مجھے آپ بتائیں کوئی ٹائمنگ بڑی ہے؟ کوئی ٹائمنگ؟ یہ سفید آتی ہے جناب اسپیکر صاحب. یا تو ہماری جان چھڑا دیں کہ جی نہیں بولے بھائی آپ جانے گیس جانے, ہم جائیں گے. پھر لکڑی پہ وقتوں میں سیب کے باغات تھے, کوئی لکڑی وغیرہ مل جائے. اب لکڑی کا جو من ہے شاید باقی اضلاع کا مجھے نہیں معلوم, پشچم میں تقریباً 2000 روپے. اب مجھے آپ بتائیں غریب آدمی کہاں سے خریدے گا, کہاں سے افورڈ کرے گا؟ اور جناب اسپیکر صاحب ہم جو یہ گیس کی بات کر رہے ہیں آپ سے, یہ ہم شہر کے لیے کر رہے ہیں. دیہات تو بہت دور کی بات ہے, دیہات تو یہ دے ہی نہیں رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا معنی کرتے ہیں, کبھی پائپ لیکیج کا معنی کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ڈسٹینس بڑا لمبا ہے, کبھی کیا بات کرتے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, جیسے ہم جو جہاز سے کرائے تھے, پی آئی اے کا ایشو تھا, ایئر سیرین کا ایشو تھا, سی ایم صاحب نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائیں گے, ہم اسلام آباد میں جا کے فیڈرل سے بات کریں گے. تو جناب اسپیکر صاحب جب حکومت اور اپوزیشن کا ایک وفد بننے جا رہا ہے وفاق کے پاس یہ جو کرائے بڑھے ان کے حوالے سے, تو اس میں یہ ایجنڈا بھی شامل کیا جائے کہ وہاں پہ گیس کا بھی ایشو اٹھایا جائے وفاق کے ساتھ, وفاقی وزیر کے ساتھ, اور بجلی کا بھی ایشو اٹھایا جائے. جناب اسپیکر صاحب مجھے یاد ہے اس میں ایک میں تھوڑی سی گزارش کروں, جیسے کہ گیس کے متعلق تو میرے خیال میں ایک کیس ابھی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, اور ہوپفلی میرے خیال میں اسی جو آپ کی قرارداد ہے بالکل عین اس کے مطابق. بجلی کے حوالے سے کیسکو والے کہتے ہیں کہ 2 ارب روپے ان کو پروونشل گورنمنٹ نے دینے تھے, 4 ارب روپے ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے دینے تھے جو ان کی بقائی جات ہے. اس میں سے وہ کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے پیسہ. تو میں چاہوں گا کہ اس میں سینئر منسٹر حضرات ہمارے, یا تو منسٹر فار فائنانس یا صادق عمرانی صاحب اس کے اوپر کچھ کہیں گے, تو یہ جو کیسکو کی واجبات ہے. جناب اسپیکر صاحب میں کمپلیٹ کروں پھر جواب دیں. جناب اسپیکر صاحب یہ باتیں ہمیں بھی کیسکو چیف کہتے ہیں, ہم جب جاتے ہیں ہمارے تم 50 ارب قرضدار ہو, ہمارے 30 ارب قرضدار نہیں ہے نا, وہ تو آن ریکارڈ ہے. لیکن جناب اسپیکر صاحب اگر حساب کتاب کی بات کی جائے نا تو وفاق بلوچستان کا بڑا قرضدار ہے, بہت قرضدار ہے. ریکارڈنگ کے حوالے سے اٹھائے, سندک کے حوالے سے اٹھائے, سی پیک کے حوالے سے اٹھائے, اور بڑے معاملات ہیں. ہم یہ نہیں بولنا چاہتے, یہ ہمارے قرضدار ہیں جناب اسپیکر صاحب. لیکن آپ کی بات بجا ہے, درست ہے. حکومت بلوچستان کو چاہیے کہ بیٹھ کے یہ معاملات طے کریں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومت بیٹھے کیسوں کے ساتھ, پھر وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھے. یعنی یہ روزانہ ہم بجلی اور گیس کے لیے بس تقریریں کرتے رہیں گے کہ بھئی ہم نے تقریر کر دی اور میڈیا پہ آگے جی آج اصغر ترین نے تقریر کر دی گیس کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے. تقریر تو ہو جاتی ہے, رولنگ تو آ جاتی ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا جو ہے نا یہ ایک عذاب بن جاتا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب اس ہاؤس کا ہمیں چاہیے کہ ڈیکورم ہم خیال رکھیں, اس کی عزت کا خیال رکھیں. اور حکومت کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, صادق عمرانی صاحب سینئر پولیٹیشین بیٹھے ہوئے, پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہے, سی ایم صاحب موجود نہیں ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا را کہ اس گیس اور بجلی کا غم کھائیں. اگر کیسکو چیف کو ہم نے کوئی واجبات ان پہ ہمارے پہ ڈیو ہے تو بیٹھ کے اس سے حساب کتاب کریں. لیکن جناب اسپیکر صاحب ہر صوبوں کے اپنے معاملات ہیں. ابھی تو ٹھنڈ شروع نہیں ہوئی ہے, مہینے کے بعد 20 دن کے بعد جو سردی کی ریل آئے گی بلوچستان میں, کلات میں بالخصوص زیارت میں, پشین میں, کنابلا, چمن میں, اس ایریا میں, نصیر آباد ڈویژن کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب ہمارے لوگ پھر یہاں سروائیو نہیں کر سکتے گیس بجلی کے بغیر, یہاں زندگی بسر نہیں کر سکتے. ہم وقت سے پہلے حکومت کو آگاہ کر رہے ہیں, آپ کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, حکومت کو بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ خدا را ابھی بھی کچھ ٹائم ہے, سردی اس طریقے سے نہیں پڑی. خدا را اس گیس اور بجلی کا غم کھائیں. اور ہمارے کیا جناب اسپیکر صاحب کتنی قرارداد ہم لے کے ہیں, کتنے اسپیچ کریں گے. تو صادق عمرانی صاحب سے اور باقاعدہ یہ ہمارے مندوخیل صاحب بیٹھے ہوئے, زرق خان, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گورنر صاحب کی خدمات لے لیں, مسلم لیگ نون گورنر صاحب کی خدمات لے لیں, وفاق سے بات کریں. برکت صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ حکومت کا حصہ ہے, وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, آپ جا کے چھوٹے اپنا میاں شہباز شریف صاحب سے ملیں, ان کو بتائیں کہ بلوچستان میں ہمارے بجلی اور گیس کے یہ معاملات ہیں اور یہ ایشوز ہیں, آگے ٹھنڈ آ رہی ہے. ہو سکتا ہے اللہ خیر کرے اگر اس میں انہوں نے قدم بڑھایا گورنر صاحب نے اور صادق عمرانی صاحب نے, حکومت نے مل کے, یہ 2 مہینے 3 مہینے ہمارے لوگ چین سے گزار لیں گے. یہ میری اپنا ہانریبل ممبر سے ریکویسٹ ہے, برکات رین صاحب آپ کو بھی دعائیں ملیں گی سر, برکات رین صاحب ملیں گی.
लोगों آپ की سے जिंदगी गुजारिश बेहतर ہے हो जाएगी مہربانی जनाब کر کے آپ स्पीकर اپنی साहब। सीट पे आएँ. तो ये रिक्वेस्ट है मुस्लिम लीग नून से भी, पीपल्स पार्टी से भी, हमें अगर हमें बुलाते हैं हम भी जाने को तैयार हैं, ठीक। जहाँ बुलाएंगे हम हाजिर हैं। लेकिन ये 2 महीने लोगों के सर्दियों के सुकून गुजारने के लिए अगर हम इस्लामाबाद चले भी जाए, रिक्वेस्ट भी कर लें, एक 2-4 दिन गुजार कोई क़यामत नहीं आती। बहुत शुक्रिया जनाब।